بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر سبز گنبد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین حضرت عائشہ کے کمرے کی پچھلی دیوار کی جانب عمل میں آئی۔ حضرت عائشہ اسی کمرے میں رہتی تھیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 57 ہجری میں ہوا۔ ان کے انتقال کے تقریباً 600 سال بعد تک بھی وہاں پر کوئی خاص عمارت نہیں تھی، ایک بس بوسیدہ سا کمرہ تھا جس کو حجر عائشہ یعنی عائشہ کا کمرہ کہا جاتا تھا۔ سب سے پہلے مصر کا ایک بادشاہ جس کا نام منصور خلادون تھا، جس کا انتقال 768 ہجری میں ہوا، اس نے یہ کمرہ تعمیر کروایا۔ اس کے 200 سال بعد ایک ترک بادشاہ نے جس کا نام سلطان سلیم تھا، اس نے 900 ہجری میں وہاں پہ ایک گنبد تعمیر کروائی۔ اور اس کے تقریباً 200 سال بعد دوسرے ترکی بادشاہ جس کا نام سلطان محمود تھا، جس کا انتقال 1143 ہجری میں ہوا، اس نے پھر سے گنبد کی تعمیر کروائی اور اس پہ سبز رنگ کلر کروایا۔ آج یہ سبز گنبد جو مرجع خلائق بنا ہوا ہے، اس کی تمثیلیں، فوٹوز، تصویریں گھروں، دکانوں، دفتروں وغیرہ برائے برکت و آویزان کی جاتی ہیں، ان کو چوما جاتا ہے، ان پر حال پھول اور خوشبو ڈالی جاتی ہے۔ وہ صرف 250-300 سال پرانا ہے۔ سابقین اولین، مہاجرین، انصار، خلفائے راشدین اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام جب نمازوں کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی میں آتے تو نہ قبر نبوی کا رخ کرتے اور نہ وہاں ٹھہرتے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جب ما سوائے 3 مساجد کے کسی مسجد کی طرف سفر کرنا جائز نہیں تو پھر قبر نبوی کی زیارت کو کیسے مشروع یعنی جائز قرار دیا جا سکتا ہے۔ کسی مسجد یعنی خانہ خدا کی زیارت سے قبر نبوی کی زیارت کو بہتر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ چنانچہ امام مالک اور دیگر جلیل القدر ائمہ کے نزدیک قبر نبوی پر وقوف و سلام مکروہ ہے۔ صحابہ کرام کا طرز عمل خلافت راشدہ کے دور میں یہ تھا کہ وہ مسجد نبوی میں نماز ادا کرتے اور اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاتے تھے۔ کوئی صحابی بھی نماز کی ادائیگی کے علاوہ قبر نبوی پر نہ حاضری دیتے اور نہ وہاں کھڑے ہو کر دعا کرتے۔ البتہ امام مالک فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص سفر سے واپس آئے تو اس کے لیے قبر شریف پر وقوف کرنا اور سلام کرنا جائز ہے، جیسا حضرت عبداللہ بن عمر کیا کرتے تھے۔ یہی نہیں، قبروں کی زیارت کے لیے سفر کرنا صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر جب بیت المقدس جاتے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی قبر جو موجودہ شہر ہیبرون یا الخلیل میں واقع ہے کی زیارت نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عمر اور دیگر مہاجرین و انصار جب بیت المقدس گئے تھے تو ان میں سے کوئی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر اثرت کی زیارت کے لیے نہیں گیا۔ نیز وہ صحابہ جو بیت المقدس میں مقیم تھے، ان کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ حضرت ابراہیم یا کسی دوسرے پیغمبر کی قبر کی زیارت کے سفر کے لیے گئے ہوں۔ اور حضرت معاذ بن جبل، ابو عبیدہ بن جراح، عبادہ بن صامت، ابو درداء، دیگر صحابہ کرام جو شام میں یعنی سیریا میں قیام پذیر تھے، انہوں نے ملک شام میں کسی قبر کی زیارت کے لیے کبھی سفر نہیں کیا، جس طرح انہوں نے مدینہ منورہ کی جانب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے لیے سفر نہیں کیا تھا۔ صحابہ کا اتنا واضح طرز عمل اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1189 اور مسلم کی 1397 کی حدیث کے 3 مساجد کے علاوہ کسی جانب رخت سفر کرنا نہیں باندھا جا سکتا، اس کے خلاف دیوبندی مفتی تقی عثمانی اپنی کتاب تقریر ترمذی کے صفحے 101 پر لکھتے ہیں کہ اہل طریقت کے نزدیک زیارت قبر نبوی شریف واجب ہے اور اہل حقیقت کے نزدیک فرض، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ فرض اور اس سے بھی بڑھ کر کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ کوئی مفتی تقی عثمانی سے دریافت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں غلو، قبر پرستی اور شرک سے محفوظ رکھے، آمین۔